باب من ادرک رکعۃ من العصر قبل الغروب، جس نے عصر کی نماز سے پہلے ایک رکعت پا لی غروب سے پہلے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پھر غروب ہو گیا سورج، تو اب کیا ہوگا؟ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاته واذا ادرک سجدۃ من صلاۃ الصبح قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاته۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک پا لے سجدہ عصر کی نماز کا قبل اس کے کہ سورج غروب ہو تو وہ اپنی نماز کو پورا کر لے، اور جب تم میں سے کوئی پا لے سجدہ صبح کی نماز کا قبل اس کے کہ سورج طلوع ہو تو وہ اپنی نماز کو پورا کر لے۔ یہ ہے حدیث، اس میں یہ آیا کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں اگر ایک سجدہ پا لیا تو نماز پوری کر لیں۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہاں سجدے کا ذکر ہے، اور سجدے سے مراد کیا ہے؟ سجدے سے مراد نماز کا ایک حصہ، کہیں رکعتن فرمایا اور کہیں جو ہے تکبیر فرمایا کہ تکبیر پا لے، تو مطلب یہ ہے کہ جس سے نماز شروع کر دی، نماز جب شروع کر دی اور اس کے بعد سورج غروب ہو گیا یا طلوع ہو گیا، عصر کی نماز ہے تو غروب ہو گیا اور فجر کی نماز ہے تو طلوع ہو گیا، اب اس کے بعد اس نے باقی نماز پڑھی تو اس حدیث کے مطابق اس کی نماز ہو گئی۔ اب تمام لوگوں نے اس سلسلے میں اس بات پر تو اتفاق کیا ہے، سارے ائمہ نے، کہ عصر کی نماز کے اندر تو ایسے ہی ہے کہ اگر سورج غروب ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ آپ آخر میں پہنچے اور ٹائم کم تھا، اول تو جان بوجھ کے اتنی دیر کرنی نہیں چاہیے، اگر قصداً اتنی دیر کی گئی تو گناہ ہے، لیکن بہرحال نماز تو پڑھ دی ہے نا، تو آپ نماز شروع کر دیں، چاہے 1 منٹ بچا ہے، خواہ آپ نے صرف ہاتھ باندھے تکبیر کہی اور قیام کر لیا، نماز شروع کر دی، اور اس کے بعد سورج غروب ہو گیا تو آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ نماز تو ہو گئی۔ اور فجر کا جو معاملہ ہے کہ فجر میں اگر کسی نے نماز شروع کی، یہاں تک کہ اگر تقریباً پوری بھی پڑھ لی اور صرف سلام رہ گیا اور اس سے پہلے سورج طلوع ہو گیا، تو دیگر ائمہ کے نزدیک اس حدیث کی روح سے فجر بھی ہو گئی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان حضرات کے نزدیک فجر بھی ہو گئی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ اثر ہو گئی ہے مگر فجر نہیں ہوگی اگر سورج طلوع کر گیا سلام سے پہلے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ علمی اختلافات ہیں، یہ جو 4 فقہ ہیں ان کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، یہ علمی اختلافات ہوتے ہیں اور ان کے دلائل ہوتے ہیں، اور انہی احادیث میں ان کی بحث چلتی ہے، آیتوں سے بھی استدلال کرتے ہیں، احادیث سے، چونکہ مختلف چیزیں آتی ہیں نا سامنے، اس لیے اختلاف ہونا لازمی سی بات ہے۔ لیکن اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو اور ان کی بصیرت کو داد دینی پڑتی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو جامعیت عطا فرمائی اور جو بصیرت عطا فرمائی، ان کے اندر ایک خوبی ہے سب سے بڑی، وہ ان کی نظر جو ہے وہ احاطہ کر لیتی ہے تمام چیزوں کا بیک وقت۔ جب وہ کسی مسئلے کو نکال رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز استدلال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر کے احاطے میں قرآن بھی ہوتا ہے اور حدیث بھی ہوتی ہے، اور ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں بلکہ ساری حدیثیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ اس جامعیت کے ساتھ، اس وسعت نظر کے ساتھ وہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پھر تمام اطراف کو چھو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن کو بھی لے رہے ہوتے ہیں اس میں اور احادیث کو بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ 2 دلیلیں آپس میں مختلف ہو جائیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو پھر وہ ایک دوسرے اصول کی طرف بڑھتے ہیں، قیاس کی طرف، جیسا کہ میں آپ عرض کرتا ہوں۔
اب یہاں پہ فجر کا جو معاملہ ہے نا، عصر کا معاملہ تو اس لیے کلیئر ہے کہ یہاں آیا ہے اور اس کے خلاف کچھ نہیں آیا، کسی اور حدیث میں کچھ نہیں آیا عصر کے معاملے میں، اس لیے عصر کا معاملہ متفق علیہ ہو گیا، ہو جائے گی نماز، آخری وقت میں بھی اگر نیت باندھ لی نماز ہو جائے گی۔ لیکن فجر کے ساتھ جو ہے دوسری حدیثوں کا ٹکراؤ آ گیا، اس بات کو کسی اور نے نہیں دیکھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملاحظہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ جناب جو فجر کی نماز کے حوالے سے، فجر کے وقت کے حوالے سے جو احادیث اس کے خلاف آ رہی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، جن سے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ فجر کی نماز نہیں ہوگی یا نہیں ہونی چاہیے اگر وہ اس وقت میں داخل ہو گئی، یعنی طلوع آفتاب کے بعد نہیں ہونی چاہیے، اس میں روکا گیا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد کا جو وقت ہے اس سے روکا گیا ہے، اور بڑی کثرت سے روکا گیا ہے، اور سختی سے روکا گیا ہے، اور وعیدیں آئی ہیں اس میں، اور اس میں نماز پڑھنے کو گناہ کہا گیا، اور شیطان کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا گیا ہے کہ فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں شیطان سورج کو اپنے دونوں سینگوں کے بیچ میں لے لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ جو وقرو وقت ہوتے ہیں اس میں یہی حال ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک وعید ہے، اب کوئی اگر اس وقت میں نماز پڑھے گا، اور ہم نے عصر میں بھی کہا نا جان بوجھ کے اگر اتنا لیٹ کیا تو گناہ گار ہوا اسی وجہ سے، لیکن چونکہ اس کا تو وقت موجود ہے نا نماز کا، تو وہ تو پڑھنی ہے۔ لیکن فجر کا معاملہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہو چکا، اب تو نماز کا وقت ہی نہیں ہے، اور پھر پیچھے وہ حدیث کے وہ شیطان جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ اب جو بھی نماز پڑھے گا یا سجدہ کرے گا تو یہ وہ اپنے آپ کو بابر کرے گا، اور اس سے اسے خوشی ہوگی، اور جب اسے خوشی ہوگی تو ہمارا گناہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں تو شیطان کو خوش نہیں کرنا نا، کیونکہ جس چیز میں شیطان خوش ہوگا اس میں رحمان ناراض ہو جائے گا، اور جس چیز سے رحمان خوش ہوگا اس میں شیطان ناراض ہو جائے گا، یہ طے ہے، اسی لیے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اگر وہ یہ باور کر رہا ہے کہ میری عبادت ہو رہی، اسے خوشی ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے اب یہاں رحمان کی ناراضی شروع ہو گئی، اس لیے یہ وقت مکروہ تحریمی ہے، اس میں سجدہ حرام ہے، اور ایسے اوقات میں نماز پڑھنا قصدن حرام ہے، یہ منع ہے۔ اب یہ ممانعت کی حدیثیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، دسیوں ہیں، اور ادھر فرمایا کہ جس نے نماز شروع کی اور کوئی رکعت پائی یا سجدہ پایا یا شروع کر دی اور پھر سورج طلوع ہو گیا تو اپنی نماز کو پورا کر لے، ادھر فرمایا پورا کر لے، ادھر فرمایا کہ نہیں اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی جب سورج طلوع کرے، پھر وعید بیان کی، پھر کثیر حدیث ہے، تو ایک حدیث گویا اجازت دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ روک رہی ہیں۔ اب یہ ٹکراؤ ہو گیا، یہ ہو گیا ٹکراؤ۔ اب اس میں دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات ائمہ کرام کے یہاں مسلمہ چلی آ رہی ہے، یہ اصول ہے یہ کہ جب مبیح یعنی اجازت دینے والی چیز اور محرم یعنی حرام قرار دینے والی بات دونوں ٹکرا جائیں تو جو محرم ہوتا ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، جس سے حرام ثابت ہو رہی ہے نا ایک چیز حرمت، اس کو ترجیح دیں گے، اس پہ عمل کریں گے کیونکہ اسی میں احتیاط ہے، اور جو مبیح ہے نا جو اجازت دے رہی ہے چیز، جو روایت جو نص، تو اس کو چھوڑ دیں گے، یہ اصول ہے، لہذا محرم کو اختیار کریں گے، یہ اصول کی بات ہے۔ اور پھر ہمارے ائمہ اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی اصول بیان فرمایا، اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے اور قرین قیاس بھی ہے، قرین عقل بھی ہے، کہ جب دو چیزیں اوپر ٹکرا جائیں تو نیچے والا جو اصول ہے اس سے تائید لیں کہ وہ کس طرف لے جا رہا ہے، وہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، کیونکہ اصول تو چار ہیں نا، پہلا اصول ہے کتاب، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے۔ اب اجماع تو ہر مسئلے میں میسر نہیں آتا، تو لہذا جب اوپر دو روایتیں ٹکرا گئیں تو اجماع کی تو کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ تو سب اتفاق کریں، تو اتفاق تو ہے نہیں ان مسائل میں سب میں، تو اب سیدھے قیاس میں آ جائیں گے۔ قیاس جو ہے نا یہ بھی ایک اصول ہے، تو قیاس میں آئیں گے اور قیاس سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ اوپر جو دو روایتیں آپس میں مختلف ہو گئی ہیں
تو تم کس کے ساتھ ہو اور تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ یہ قیاس یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا، یعنی اہل علم علماء کے لیے اور مجتہدین کے لیے۔ تو یہ اس لحاظ سے میرا اور آپ کا ماء و شمع کا قیاس نہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی عقل لڑانا شروع کر دے۔ تو یہ علماء مجتہدین پھر بیٹھتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں قیاس کیا کہہ رہا ہے۔ قیاس یہ کہہ رہا ہے کہ جو عصر کی نماز ہے نا، جب وہ آخری وقت میں آپ نے شروع کی اور پھر سورج غروب ہو گیا تو اس کے لیے آیا کہ پوری کر لیں، ہو گئی۔ اور فجر کی نماز جو ہے وہ بھی آخری وقت میں شروع کی اور سورج طلوع ہو گیا تو ہم نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی۔ اب قیاس یہ دیکھے گا کہ دونوں نمازوں کی جو حالت ہے وہ کس طرح کی ہے، یعنی یہ شروع کس انداز سے ہوئی ہیں، ختم کس حال میں ہوئی ہے۔ مثلا عصر کی نماز شروع اس حال میں ہوئی ہے کہ وہ وقت مکروہ تھا، آلریڈی وقت مکروہ تھا، ظاہر آخری وقت ہے نا، وہ کراہیت کا وقت تھا، مکروہ وقت۔ تو جب مکروہ وقت میں عصر کی نماز شروع کی تو یہ نماز ناقص شروع ہوئی، کیونکہ اس کا وقت ناقص تھا، مکروہ تھا، تو نماز ناقص شروع ہوئی، اس کی ابتدا ناقص ہوئی، اس کی بنیاد ناقص ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ وقت نکل گیا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ناقص ہی رہی، اور ناقص شروع ہو کے ناقص ختم ہو گئی۔ تو جیسے شروع ہوئی تھی ویسے ہی وہ ختم ہو گئی، ناقص شروع ہوئی ناقص ختم ہو گئی، دونوں سائڈیں برابر ہیں، آغاز اور انجام دونوں برابر ہیں۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہو جانی چاہیے۔ بات یہی ہے نا، انجام اس کا یہ کہ دوسرے وقت میں نکل گئی تو وہ بھی ناقص ہے اور شروع بھی ناقص وقت میں ہوئی، یہ ہوا۔ اچھا فجر کی جو نماز ہے وہ جب شروع ہوئی تو وہ مکروہ نہیں تھا وقت، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کوئی لمحہ مکروہ نہیں ہے، طلوع ہونے کے بعد شروع ہوگا مکروہ وقت۔ تو اب جو فجر شروع ہوئی ہے وہ کامل ہے، اس کا سبب کامل ہے، تو فجر کامل شروع ہوئی۔ اچھا پھر سورج طلوع ہو گیا اور طلوع ہونے کے بعد پھر وہ ختم ہوئی، تو یہ ناقص ختم ہوئی۔ کامل شروع ہوئی ہے اور ناقص ختم ہو رہی ہے، سبب کیا تھا اس کے شروع ہونے کا؟ کامل، اور انجام کیا ہوا؟ ناقص۔ تو جیسے شروع ہوئی تھی ویسے ختم نہیں ہوئی، کامل شروع ہوئی ہے ناقص ختم ہو رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات قیاس سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ قیاس جو ہے وہ فجر کے معاملے میں ان احادیث کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ جن میں منع کیا گیا اور روکا گیا، اور اب ادھر دو دلیلیں جمع ہو گئیں، ایک تو وہ حدیثیں جو محرم ہیں روکنے والی، اور دوسرا قیاس۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لے کے چل رہے ہیں، دو دلیلیں ادھر ان کو مل گئیں، دو سائڈیں مل گئیں، اور جبکہ نماز کے ہو جانے کی دلیل ایک ہی ہے اور وہ یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، یہ صرف ایک روایت ہے بس، یہ آئی ہے اس سلسلے میں۔ تو زیادہ زیادہ انہی الفاظ میں روایتیں بنیں گی، لیکن یہ ایک ہی حدیث ہوگی۔ مگر دوسری طرف ادھر حدیثوں کا تعدد بہت زیادہ ہے، مختلف لوگوں نے روایت کیا متعدد کتابوں، اور ادھر وعیدیں آئی، ادھر خالی اتنا فرمایا کہ وہ مکمل کر لے۔ تو اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ادھر ایک تو روایت کا سہارا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد قیاس کا، ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کا معاملہ یہ ٹھہرا کہ اس کے ہونے کے حوالے سے دلیل ایک رہ گئی اور نہ ہونے کے حوالے سے دلیلیں دو ہو گئیں، تو جب دو ہو گئیں تو ان پہ عمل کرے، لہذا فجر کی نماز نہیں ہوگی اگر سورج طلوع ہو گیا، اور عصر کی نماز ہو جائے گی اگرچہ سورج غروب ہو گیا۔ یہ کتنی معقول بات ہے اور کتنا معقول انداز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کس طرح وہ باقاعدہ لے کے چلتے ہیں ایک سسٹم کو اور روایتوں کو اور سارے اصول۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا تھا، اب لوگ شور مچاتے ہیں نا، بعض لوگ اب عام لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی باتیں کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں، یہ بخاری اٹھا لیں گے، یہ حدیث سنا دیں گے، بولیں گے دیکھو ابو حنیفہ نے اس کے خلاف کیا، دیکھو ابو حنیفہ نے۔ ارے تمہیں پتہ ہی کیا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظروں میں کیا کیا ہے، کتنی ڈیٹیل ہے ان کی نظروں میں۔ تم عام لوگوں کو بس بخاری کی ایک حدیث دکھا کے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اگر انہوں نے اس حدیث کے خلاف کیا بقول آپ کے، تو آپ نے اس حدیث پہ چل کر کے سینکڑوں حدیثوں کے خلاف کیا،
اور قیاس کے خلاف کیا. اگر انہوں نے بہت ساری حدیثوں پہ چل کے اس ایک حدیث کے خلاف کیا، وہ بھی جزوی طور پر، صرف فجر کے مسئلے میں کئی حدیثوں پہ چل کے اور قیاس پہ چل کے، دو چیزوں پہ چل کے اگر ایک چیز کے خلاف کیا تو ان پہ اتنا الزام نہیں جتنا تم پہ الزام ہے کہ تم ایک چیز پر چل کر دو کے خلاف کر رہے ہو، اور ادھر کئی حدیثیں ہیں اس کے خلاف کر رہے ہو، اور قاعدہ ہے کہ محرم کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کے خلاف کر رہے ہو. تو اب کس پر بڑا الزام ہے؟ ابو حنیفہ پہ یا ان پر جو ابو حنیفہ پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح چلتے ہیں. بہرحال ہمارا شوافع سے، مالکی حضرات سے، حنابلہ سے کوئی جھگڑا نہیں. انہوں نے جس طرح سمجھا اس طرح انہوں نے عمل کر لیا، اور سب اللہ کے نیک بندے اور اپنے اپنے فہم اور اجتہاد کے پابند، لہذا انہوں نے جو کچھ کیا اپنی طور پر حق کیا، اور اسی لیے ان سے کوئی جھگڑا نہیں. وہ اجتہاد کرنے کے قابل تھے، انہوں نے اجتہاد کیا. مگر جب موازنہ کریں گے اجتہاد کا اور ایک کو دوسرے کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ابو حنیفہ کا پردہ بھاری نکلے گا. جی ہاں انشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے دنیا میں آج تک اس امت کی اکثریت نے امام ابو حنیفہ کی پیروی کی ہے. وجہ یہی ہے. اور اس لیے سب سے زیادہ جس شخص کی فقہ عام ہوئی ہے، اور دنیا میں بڑی بڑی بادشاہتیں اور سلطنتیں جس کے فقہی نظام کے تحت چلی ہے، اور بڑے بڑے قاضی جو ہیں وہ جب بیٹھے ہیں تو جس شخص کے فقہ اور اجتہاد پہ عمل کیا گیا وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. بڑے بڑے قاضیوں نے ان کے مطابق فیصلے کی، عدالتیں لگیں. یعنی ہارون رشید کے زمانے سے لے کر کے یہ ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کے قیام تک یہ بڑی بڑی سلطنتیں آئیں. پیچھے ترکیوں کا دور 600-700 سالہ، وہ اس سے پہلے پھر سلجوکیوں کا زمانہ، اس طرح یہ زمانے سارے، یہ ان سب کے اندر فقہ ابو حنیفہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور اس کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے اسلامی عدالتوں میں. یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر نے تو اسی فقہ کے مطابق پوری ایک کتاب جمع کروائی ہے، دنیا کی نادر کتاب ہے وہ، سارے مسائل جمع کر کے فتاوی عالمگیری کے نام سے 500 علماء کو بٹھا کے انہوں نے یہ کام کرایا تھا ایک بادشاہ نے. تو وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فکر میں اتنی وسعت ہے کہ وہ دین کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک دنیا جاتی ہے، اور جہاں تک دنیا کے مسائل جاتے ہیں، اور جہاں تک لوگوں کی ضرورتیں پیدا ہوں گی. ان کی چونکہ اجتہاد ہے نا، صلاحیت ہے اجتہاد کی، تو دین اب اجتہاد سے ثابت ہوگا نا. ہر چیز تو قرآن و حدیث میں ایز اٹ از نہیں ملے گی. تو انہوں نے وہ اجتہادی بصیرت دکھائی ہے اور وہ اصول وضع کیے کہ جس کی بنیاد پر آج ہم اس دور میں پیدا ہونے والے مسئلے بھی حل کر لیتے. باقی فقہوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے. وہ زیادہ تر عبادات سے زیادہ بحث کرتے ہیں. عبادات کا مسئلہ بہت محدود ہوتا ہے، وہ مخصوص و محدود معاملات کی حد تک رہتے ہیں، وہ موٹے موٹے اصولوں تک رہتے ہیں. وہ اس وقت کے نظام حیات کو زیادہ تر کور کرتے ہیں، اس وقت کے نظام حیات کو، اور اس کے بعد ایک کچھ تھوڑا سا آگے بڑھیں. اور ابو حنیفہ کا حال یہ کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور بالکل سب کچھ بدلا جا رہا ہے، مگر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج تک کے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں اور کور کرتے ہیں. جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ پیش آیا تو احناف کی کتابوں میں وہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ نسب کا کیا ہوگا. بالکل یہ سب اجتہادی دنیا ہے، اجتہاد کی دنیا ہے، اور یہ سب وہ وسعتیں ہیں. اللہ جس کو چاہے یہ صلاحیت عطا فرمائے. تو ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. مگر لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ 4 مذاہب تو پھر بھی باقی رہ گئے، جس میں سے میں نے ان کا موازنہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے. لیکن باقی اور بھی تھے مذاہب اسی دور میں، وہ سب ختم ہو گئے. جیسے امام اوزاعی کا مذہب ختم ہو گیا، سفیان ثوری کا مذہب ختم ہو گیا، اور بھی اس طرح کے لوگ ہوئے ہیں. اعمش ہوئے ہیں، ان کا مذہب تھا وہ بھی ختم ہو گیا. قاضی ابن ابی لیلہ تھے، ان کا مذہب بھی ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ دور تک نہیں جا سکتے تھے اور زندگی کا بیشتر احاطہ نہیں کر پاتے تھے. محدود اجتہاد ہوا اس میں. ان 4 میں سب سے زیادہ ہوا، اس لیے پھر ان 4 کے اندر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد سب سے وسیع ٹھہرا، لہذا وہ سب سے آگے گیا، سارے ممالک اسلامیہ میں پہنچا. اور آخری بات یہ جو ذہن میں رکھیں، آج بھی دنیا کی 2/3 میجورٹی فقہ ابو حنیفہ کی فالوور ہے. 2/3 اکثریت حنفی فقہ کی فالوور ہے.
پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہ ریشو ہے اور آئندہ بھی شاید یہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا فہم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔